اور راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ. لوگوں ایک بات ذہن نشین کر لو، صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو آپ سے خطاب کرتے تو عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، پھر بات کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اور آئیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ وہ لمحہ ایک دیدنی لمحہ تھا جب آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے. انہوں نے سنا تو حضرت فاطمہ سے کوئی بات فرمانے لگے اور گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر سب کے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان ہو. میرے آقا نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا عبداللہ عامرہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ وہ محبت کی کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے اور اس کیفیت کا عالم پھر آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی پھر محبت حضرت فاطمہ سے. ایک بڑا ایمان افروز، ایک بڑی نفسیاتی کیفیت والا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو وہ کیوں نہ سنا دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی تو شادی سے پہلے سید عالم فاطمہ الزہرا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، والد کے ساتھ رہتی تھی. فاطمہ ہو گئی اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھروں میں رہتے تھے. چونکہ ہجرت کے فوری بعد پہلے سال تو شادی ہو گئی، اپنے حجرات ابھی الگ نہیں بنائے تھے، ابو ایوب انصاری کے حجروں میں رہتے تھے. شادی ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا علی اب اپنا گھر بنا لو. حضرت علی شیر خدا نے گھر بنا لیا اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا سا دور تھا. اب اتنا سا تو شہر مدینہ تھا سارا. اس شہر مدینہ کا کل رقبہ اگر جائزہ لیں تو شاید اس گراؤنڈ کے اس کونے سے لے کے اس آخری کونے سے بھی تھوڑا رقبہ تھا، بس کل شہر مدینہ کا. اس میں کتنا دور ہوگا؟ اس میں کتنا دور ہوگا؟ بس تھوڑا سا دور کر لے لیا. جب اس گھر میں منتقل ہو گئے حضرت آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے، ان کو تکتے تھے. جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنی فرقت برداشت نہ ہوئی، اتنی دوری برداشت نہ ہوئی. اور جب تھوڑی دور ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضور علیہ السلام کے دل پر، قلب انور پہ شاخ گزری. آپ کو غم ہوا، دکھ سا ہونے لگا، اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو. قربان جائیں سید کائنات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر ذرا میرے قریب لے لے، میں آتے جاتے نماز کے لیے دیکھتا رہا کروں. سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بات کی، کوئی گھر اور قریب تھا نہیں. ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان انصاری، خزرجی تھے، ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے. وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بالکل قریب تھے. انصاری تھے نا تو انصاریوں کے گھر قریب تھے، آپ بھی وہیں رہتے تھے. ان کے گھر بالکل متصل تھے.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی، اب یہ دیکھیے باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرماتی بیٹی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، واپس قریب آ جاؤ. عرض کی ابا جان قریب تو گھر نہیں، حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں حجرے بالکل قریب. اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں، تبدیل کر لیں، آپس میں تبادلہ ہو، تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں. جب حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا استحییت ان اکلم حارثہ، فاطمہ میں حارثہ سے یہ بات کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا انسانی زندگی کی لطیف باتیں ہیں، اور باپ اور بیٹی کے رشتے کی لطیف کیفیتیں ہیں اور لطیف باتیں ہیں. دل چاہتا ہے عرض کرتی حضور ان کو فرما دیں تو ہم گھر تبدیل کر کے قریب آ جائیں. فرمایا بیٹی فاطمہ میں حارثہ کو کیسے کہوں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے. یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے سن لی اور حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی. بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں. حضرت حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آ کے گر پڑے اور معلوم ہے کیا کہا، قربان جائیں کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے، کاش ہمارے ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. قدموں پہ گر پڑے، عرض کرنے لگے انما انا ومالی للہ ورسولہ. آقا آپ نے کیا فرما دیا، میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا، میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. آقا میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. آپ حکم فرماتے. آقا علیہ السلام فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک و علیک، اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے. بس اسی اتنی بات میں حضرت حارثہ دوڑے اور سیدنا مولا علی شیر خدا سے عرض کیا اور اپنا گھر تبدیل کر لیا. اور تبدیل کر کے جو آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ متصل گھر تھا اس میں آ گئی. اور حدیث میں آتا ہے اتنا قریب تھا. پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی، شروع سے تھی یا بنا دی گئی، شاید بنا دی گئی ہو. اس میں پھر ایک کھڑکی تھی، ادھر بھی کھڑکی تھی، سوراخ تھا، کھڑکی تھی. اس کھڑکی سے میرے آقا جاگ کر حضرت فاطمہ کو دیکھ، اس کھڑکی سے جاگ کر سید عالم فاطمہ الزہرا کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے. اور پھر جب نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں تو نکل کے اس دروازے کے آگے سے گزرتے. حدیث میں آتا ہے یمر ببیت فاطمہ اذا خرج لصلاۃ الفجر، جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو فاطمہ کے دروازے سے آگے سے گزرتے اور رک کر آواز دیتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد، الصلاۃ یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور ساتھ آیت پڑھتے ہر روز فجر کے وقت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تمہیں پلیدیوں سے پاک کر دیا اور پاکیزگی اور طہارت میں نہلا دیا. یہ آیت پڑھ کے آواز دے کر گزرتے تھے. اور یہ بھی احادیث اور کتب سیر میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے جاتے، نفل پڑھ کے جاتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچوں کو مل کر، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر اور حسن و حسین کے گھر تشریف لاتے تھے. آقا علیہ السلام کی جو محبتیں تھیں، اس محبت کا صلہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب ان محبتوں کا صلہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا دیا، صرف اس محبت پہ ناز نہیں کیا، پھر اس محبت نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا، ان کے اندر وہ احساس پیدا کر دیا کہ جس